السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ محترم سامعین اکرام، میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے حق میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وہ ہے اتحاد ملت کی بنیاد، کتاب و سنت۔ محترم سامعین اکرام، میں نے جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ بازی مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر انسان کو ایک ساتھ مل کر رہنے کی تاکید کی ہے اور کہا ہے کہ سب متفق ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور رسی سے مراد قرآن کریم ہے، یعنی قرآن کریم کو اپنا لاہ عمل بنا لو۔ قرآن کریم کو تمہارے برکت سے اختلافات اور دلوں کی کچی دور ہو جائے گی۔ شاید تاریخ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا کے تمام انسان، چاہے وہ عرب ہو یا عجم، سب گمراہ ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل مکہ کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لائی ہوئی تعلیمات کو بدل ڈالا اور انہیں فراموش کر دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تذکرہ یادہانی کے لیے، انہیں راہ راستہ پر لانے کے لیے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو ہدایت کے راستے پر گامزن کریں۔ آپ آتے ہی دنیا میں حیرت و انگیز انقلاب برپا کر دیا، سب کو توحید کی دعوت دی اور عقیدہ توحید کے ساتھ سب کو متحد و منظم کر دیا، نیکی اور تقویٰ کی تعلیم دی، جس کی وجہ سے فسق و فجور کی چلتی ہوائیں بند ہو گئی، عدل و انصاف کا بول بالا ہونے لگا۔ اور یہی نہیں بلکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو صداقت ملی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عدالت ملی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سخاوت ملی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شجاعت ملی۔ کیا ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہر طرف تیرگی تھی نہ تھی روشنی، ہر طرف تیرگی تھی نہ تھی روشنی، آپ آئے تو سب کو ملی روشنی۔ چاند سورج کا انصاف پر ستار تھا، چاند سورج کا انصاف پر ستار تھا، آپ سے قبل اندھیری تھی روشنی۔ میرے ساتھیوں، معاشرے کی خرابی اور تنازعات کے خاتمے اور خوشگوار ماحول پیدا کرنے کے لیے اتحاد و اتفاق بہت ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اے لوگو، تم سب اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرو ورنہ تم میں بزدلی آ جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجت الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ۔ تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دو چیزوں کو صحیح سے پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ وہ ہے کتاب اللہ یعنی قرآن مجید اور میری سنت یعنی حدیث شریف۔ اسلامی بھائیوں، اتحاد کی برکتیں ہمیں اس وقت نصیب ہوگی جب ہم قرآن و سنت کی صحیح ڈھنگ سے پیروی کریں گے، لیکن آج افسوس ہے کہ ہم قرآن و سنت سے فائدہ نہ اٹھا کر، اس کی تعلیم سے فائدہ نہ اٹھا کر چلا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر بہت سارے اخلاقی برائیاں پائے جاتے ہیں، جیسے غیبیت، چغل خوری، بحاثت، باہمی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تدابروا، کسی کے پیٹ پیچھے برائی نہ کرو، ولا تغابزوا، ایک دوسرے سے دشمنی نہ رکھو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ فرمان رسول انحراف ہدایت ربانی اور روگردانی کا ہی نتیجہ ہے کہ حالانکہ اتحاد ہی کسی گروہ کی سب سے بڑی طاقت ہے، اتحاد میں دنیا کی بھی عزت ہے اور آخرت کی بھی۔ اتحاد کی طاقت ایک ایسا سرچشمہ ہے جو قوم اور جماعتوں کو عہد سریہ پر پہنچاتا ہے۔ موجودہ حالات میں مسلمانوں کو بالا تر ہو کر کتاب و سنت کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا اور اس کے رسول کے فرمان کو آمنا و صدقنا کہنا ہوگا۔ اگر آج مسلمان کتاب و سنت کی بنیاد پر متحد ہو جائے تو ہم مسلمانوں کی ساری مشکلات دور ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرح ایک ہو جائے اور آپس کا سارا اختلاف ختم کر کے کتاب و سنت کو اپنا لاہ عمل بنائے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، یا عالمین ہم تمام مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما اور کتاب و سنت کا سچا شہدائی بنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔